پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ نیوز. ناظرین، بلاول بھٹو صاحب کے جو حالیہ بیانات ہیں وہ بھارتی میڈیا کی زینت بنے ہوئے ہیں. نہ صرف بھارت کا میڈیا، پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا اس کو بھرپور طریقے سے چلا کر اپنے مقصد کے لیے استعمال کر رہا ہے، بلکہ بھارت میں ہم سیاسی میدانوں میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ بلاول صاحب کے بیان کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. اب الیکٹرانک میڈیا کے جو بڑے موقر اخبارات ہیں انڈیا کے، انہوں نے بڑی پرومیننس کے ساتھ ان بلاول کے بیانات کو چھاپا ہے، جس کا جو مین تھیم ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان از شیلڈنگ ٹیررسٹ فرام انڈین جیٹس، جو کہ بلاول صاحب نے کہا تھا کہ یہ پروٹیکٹیو کسٹڈی میں لیا گیا ہے ان کالعدم تنظیم کے نمائندوں کو یا سربراہان کو جن کے بارے میں انڈیا نے بھی ڈوزیئر میں نام دیے تھے. ان کو گرفتار نہیں کیا گیا، ان کو پروٹیکٹیو کسٹڈی میں لیا گیا. تو اب یہ ایک ایسی ٹائمنگ ہے جس پر جو انڈیا کا نیریٹو تھا، پوری دنیا میں وہ ایک نیریٹو جا رہا تھا، انڈیا پروپیگنڈا کر رہا تھا پاکستان کے خلاف. FATF کا الگ معاملہ ہے کہ ایسے وقت میں بلاول صاحب کے بیان نے ایک الگ طوفان مچا دیا ہے. تو اب اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک ایسے وقت میں جب پیپلز پارٹی کے اوپر دباؤ بڑھ رہا ہے، نیب میں ان کو طلب کیا گیا ہے، فیک اکاؤنٹس کے حوالے سے انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، ایسے وقت میں یہ بیان، تو کیا ان دونوں کا آپس میں کوئی کنیکشن ہے؟ بلاول صاحب کو اس موقع پر آ کر ان بیانات کو دینے کی ضرورت کیوں پڑی؟ ایک تو اس کو دیکھیں گے، ساتھ ہی ساتھ پیپلز پارٹی نے وہ جو نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے حکومت نے آفر کی تھی کہ ہم آپ کو ایک بریفنگ دے رہے ہیں دفتر خارجہ میں، اس کو بھی ریفیوز کر دیا. انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے کوئی بریفنگ دینی ہے تو پارلیمنٹ کا فورم استعمال کیجئے، ہم دفتر خارجہ میں آ کر آپ کی بریفنگ نہیں لینا چاہتے. اس پر ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے. ساتھ میں دیکھیں گے کہ نیوزی لینڈ میں آج پہلا جمعہ تھا سارے کرائسٹ چرچ کے بعد. جس انداز میں پورے ہفتے میں اقدامات اٹھائے گئے ہیں نیوزی لینڈ کی جانب سے، نیوزی لینڈ کے پرائم منسٹر کی جانب سے، اس کو نہ صرف مسلم ممالک میں مسلمانوں کے ہاں بلکہ دنیا بھر میں بہت سراہا گیا ہے. وہ اقدامات کیا چیدہ اقدامات کیا اٹھائے گئے پہلے دن سے لے کر اب تک، وہ ذرا ایک ٹائم لائن آپ سے شیئر کریں گے کہ کیا کیا ہوا، کون کون سے ایسے اقدامات تھے جن کی وجہ سے نیوزی لینڈ کی جو پرائم منسٹر ہیں ان کو نہ صرف پبلک کی طرف سے بہت سراہا گیا بلکہ پاکستانی پرائم منسٹر عمران خان نے بھی فون کر کے ان کی تعریف کی. تو وہ کیا ہیں وہ ذرا آپ سے پروگرام میں شیئر کریں گے. اب سے کچھ دیر پہلے تازہ خبر یہ آئی ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے سانحہ ماڈل ٹاؤن کی JIT، یہ وہی JIT ہے جس نے حال ہی میں جا کر نواز شریف صاحب سے بیان بھی ریکارڈ کیا ہے، یہ وہی JIT ہے جو شہباز شریف صاحب کو حمزہ کو بھی پروب کر رہی تھی. اس JIT کی تشکیل کا نوٹیفیکیشن معطل کر کے لاہور ہائی کورٹ نے اس JIT کو کام کرنے سے روک دیا ہے. درخواست گزار نے جو کہ ایک پولیس کے انسپیکٹر ہیں، انہوں نے درخواست یہ ڈالی تھی کہ ایک JIT جو اپنا کام مکمل کر چکی ہے، اب اسی معاملے پر ایک اور JIT تشکیل نہیں دی جا سکتی. اب اس کا جو آئینی پہلو ہے اس پر تو جائزہ لیا جائے گا، لیکن جب یہ آرڈر لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے دیا جا رہا تھا تو ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے اس پر کافی برہمی کا اظہار کیا، غصے کا اظہار کیا، آواز اپنی اونچی کر لی اور باقاعدہ احتجاج کیا کہ مجھے سنے بغیر آپ کیسے یہ آرڈر جاری کر سکتے ہیں. عدالت نے کہا آپ اپنی آواز نیچی کریں ورنہ ہم آپ کو توہین عدالت کا نوٹس کریں گے. انہوں نے کہا کہ آپ بے شک کر دیجئے، میں اونچا اس لیے بول رہا ہوں کہ بینچ تک میری آواز پہنچے. اب لاہور ہائی کورٹ کی اس معزز بینچ نے کہا بھی کہ ہم نے آپ کا نقطہ سن لیا یا آپ کا پوائنٹ ہم تک پہنچ گیا ہے، لیکن بہرحال انہوں نے اس پر احتجاج کیا. اب اس پر ہم قانونی رائے معلوم کرنے کی کوشش کریں گے کہ کیا ایک JIT اگر اپنا کام مکمل کر لے اور وہ JIT جو ہے وہ اپنی رپورٹ سبمٹ کر دے، اس کے بعد اسی معاملے پر ایک اور JIT تشکیل دی جا سکتی ہے یا نہیں دی جا سکتی، اس پر قانونی ماہرین کی رائے کیا ہے. یہ تمام چیزیں ہمارے پروگرام کا حصہ ہوں گی. اور ساتھ میں مریم نواز صاحبہ کی کچھ دیر پہلے ایک ٹویٹ آئی ہے جس میں انہوں نے شکوہ کیا کہ میرے والد صاحب کو کے معائنے کے لیے میں نے ایک ڈاکٹر کو بھیجا تھا جسے پہلے تو 2 گھنٹے انتظار کرایا گیا لیکن پھر اسے واپس بھیج دیا گیا، ملنے نہیں دیا گیا. کیا معاملہ ہے؟ تمام چیزوں پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ عارف حمید بھٹی صاحب موجود ہیں. بھٹی صاحب بہت شکریہ، خوش آمدید. مجاہد بریلوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بریلوی صاحب آپ کا بھی شکریہ، آپ کو بھی خوش آمدید. اچھا مجاہد بریلوی صاحب، سب سے پہلے تو سر یہ کہیے کہ یہ بلاول صاحب کے جو بیانات تھے جس کو انڈین میڈیا نے بڑا ہائی لائٹ کیا ہے، نہ صرف اخبارات میں، ٹی وی چینلز پر، ٹاک شوز میں، اس کا اور اس کی ٹائمنگ کو دیکھتے ہوئے آپ کو لگتا ہے کہ کوئی کنیکشن جو اس وقت پولیٹیکل پریشر ہے بلاول کے اوپر یا پیپلز پارٹی کے اوپر یا زرداری صاحب کے اوپر، اس اپنے پریشر کو تھوڑا کم کرنے کے لیے، اس کا اثر کم کرنے کے لیے وہ اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں یا کیا ہے؟ اسد، ایک تو معذرت کے ساتھ غالباً عارف بھٹی صاحب میری اس بات سے اتفاق کریں گے کہ آپ نے یہ جو 4-5 موضوعات بتائے اس میں بہت اہم موضوع
وہ آپ نے نظر انداز کر دیا، اور وہ مہاتیر محمد کا پاکستان آمد ہے. یعنی 94 سال کی عمر میں پیرانہ سالی میں ماشاءاللہ وہ عمران خان ہی کی طرح چلتے ہوئے تشریف لے کر آئے، اور ان کا آنا خاص طور پر 23 مارچ کے حوالے سے جو کل ہے وہ بہت اہم ہے. جہاں تک بلاول بھٹو صاحب کا ٹویٹ کا تعلق ہے اور ہندوستان اس کو استعمال کر رہا ہے، تو یہ جو دیکھیں یہ ہم ہر بات کو اس نقطۂ سے نہ دیکھیں، اور اس سے پھر یہ شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں کہ اگر کل عمران خان صاحب بھی بہت سارے ایسے بیانات دیتے تھے، نواز شریف صاحب بھی ایسے بیانات دیتے تھے، اور بھی لوگ وہ دیتے رہتے ہیں جو ہندوستان شہ سرخیوں سے لگاتا ہے. مسئلہ ہندوستان والا معاملہ نہیں ہے کہ وہ اس کا میڈیا کس طرح دیکھ رہا ہے. ہمیں تو ان کے میڈیا کے جہاں پر چند سرفرے جنونی قسم کے لوگ دن رات پاکستان کے خلاف حرزہ رسائی کرتے پڑتے ہیں یا ان کی قیادت کرتے ہیں، اصل بنیاد ہمیں اپنے حوالے سے کرنا چاہیے. اور میرا یہ خیال ہے، بھٹی صاحب یہاں بڑے، جیسے میں نے کہا کہ بڑے سینئر آدمی بیٹھے ہیں، کہ غالباً پہلی بار بلاول بھٹو زرداری صاحب کو احتسابی عدالت میں پیش ہونا پڑا، اور جو ماشاءاللہ جو ان کے نانا اور ان کی والدہ اور جو ان کی خاندانی وجاہت ہے اس پر ان کو شدید ٹھیس پہنچی کہ انہیں غالباً نیب کے دوسرے یا تیسرے درجے کے ہی افسر ہوں گے نا، جن کی والدہ پرائم منسٹر ہوں، نانا پرائم منسٹر ہوں، اور پھر ماشاءاللہ خود بڑے اہل ثروت اہل دولت ہوں، انہیں جو ہے وہ سامنے سوال نامہ دیا گیا، سوال جواب پوچھے گئے، تو اس پر ان کا آپ نے برہمی بدھ کے دن بھی دیکھی ہوگی جب عدالت کے باہر آئے. اور یہ جو بھی اس نے، میں تو ان کے اس پورے کو ابھی جو میں نے ان کے ٹویٹ کو دیکھا ہے، ان کی میرے خیال میں جذباتیت سے مغلوب ہو کر انہوں نے اس طرح کا بیان دیا ہے. اور سیاستدان جب اس طرح کے بیانات دینے لگے تو ایسا لگتا ہے کہ انہیں اپنے فالوورز پہ کہ اپنے فالوورز کا اور اپنے حامیوں پر ٹرسٹ نہیں ہے، بلکہ وہ ایک لحاظ سے میسیج دے رہے ہیں. لیکن انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ غالباً اگر یہ آصف زرداری صاحب یہ ٹویٹ کرتے شاید زیادہ مناسب ہوتا. کم از کم ان کے معصوم بھولے زبان سے یہ مجھے جملے اچھے نہیں لگے. بلاول صاحب نے آج جو ٹویٹ کی جس میں انہوں نے کہا کہ اگر آپ اسکرپٹ فالو نہ کریں تو آپ غدار کہلاتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں یہ میری آئیڈیالوجی ہے اور میں کسی کے کہنے سے اپنی آئیڈیالوجی تبدیل نہیں کر سکتا. یہ بلاول صاحب نے ٹویٹ کی ہے. ساتھ ہی ساتھ ذرا اخبارات میں بھی دیکھ لیے جس طرح سے پبلش ہو رہا ہے، جیسے ٹائمز ناؤ کا ایک آپ اسکرین شاٹ دیکھ رہے ہوں گے جس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان از ناٹ اریسٹڈ بٹ کیپٹ ٹیرر لیڈرز ان پروٹیکٹیو کسٹڈی فیئرنگ انڈین ایئر اسٹرائکس. اسی طرح سے زی نیوز کا کہ ایک خبر میں کہا گیا کہ بلاول بھٹو punctures Imran Khan's claim, accuses him of shielding banned leaders. کچھ اور اخبارات ہیں ان کے بھی آپ اسکرین شاٹ دیکھ رہے ہیں. میں اس پر بھٹی صاحب، انڈین میڈیا کا پرپس سرو کرنا تو بلاول کا مقصد نہیں ہوگا یا انڈین گورنمنٹ کا، لیکن بہرحال سے فائدہ بھرپور اٹھایا ہے انڈیا نے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو مجاہد بریلوی صاحب کو احتراماً سلام پیش کرتا ہوں. میں ایک گزارش کرنے لگا ہوں، آخر یہ ریزن کیا ہوئی کالندن تنظیمیں کل تو نہیں بنی، پرسوں تو نہیں بنی. جب ان کی والدہ شہید ہوئی اس وقت بھی انہی کا کوئی ہاتھ تھا. اس کے بعد ان کے والد محترم غالباً آصف علی زرداری صاحب نام ہے، 5 سال حکومت رہی، اسی وقت بھی تھا. اس کے بعد جب نواز شریف کی حکومت رہی یہ تنظیموں کا کوئی گمنام یا چھپ چھپا کے ان کا بھی رہا. کیوں نہیں انہوں نے اس وقت کام کیا، کیوں نہیں روکا؟ جب یہ الیکشن عمران خان کے ہوئے آصف زرداری صاحب نے کہا آپ 5 سال کام کریں ہم تعاون کریں گے. جب نواز شریف کے خلاف پاناما ایشو آیا، جے آئی ٹی بنی، یہی بلاول ان کی تعریفیں کرتے رہے کہ یہ فوری طور پہ ریزائن دے، جے آئی ٹی کا فیصلہ، اور پوری پیپلز پارٹی کرتی رہی. میں ایک بندے کے شارٹ میرے پاس بھی محفوظ ہیں، غلطی سے میں وہ سنا سکتا ہوں. انفیکٹ اس ملک میں ماضی میں روایت ہی نہیں رہی کسی طاقتور کو ہاتھ ڈالا جائے وہ قانون کے شکنجے میں آ سکے. میں کسی کو غدار نہیں کہہ رہا، مجھ سے سارے ہی زیادہ محب سوال یہ ہے کہ اس وقت یہ کیوں، اس کی ٹائمنگ جو ہے نہیں، وہ میں جواب عرض کرنے لگا ہوں نا. آج صبح ایک حکومت این آر او کرے، آپ کو پتہ ہے عمران خان بیچارہ تو این آر او کر ہی نہیں سکتے، وہ تو بیچارے اپنے منسٹر کو کچھ نہیں کہہ سکتے، ان کی چھوڑے، وہ بالکل بے بس سے پی ایم ہے.
ان کا ایک مقصد تھا میں نے پی ایم بننا ہے. وہ چھوٹے بڑے ہو کے تو کی بنے گا کاکا, کوئی کہتا تھا ڈاکٹر بنوں گا, کوئی کہتا تھا انجینئر بنوں گا, کوئی کہتا تھا پائلٹ بنوں گا. عمران خان صاحب کی خواہش تھی میں وزیر اعظم بنوں, وہ اللہ نے ان کو بنا دیا. خیر وہ کس طرح بنایا وہ چھوڑ دیں. زرداری صاحب پر بے نامی اکاؤنٹ بن گئے, این آر او نہیں دے سکتے کیونکہ معاملات جب سر کیسز تو عدالت میں ہیں, نیب کے پاس ہے, تو پرائم منسٹر تو واقعی این آر او نہیں دے سکتے. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. وہ این آر او جو دیتے ہیں وہ این آر او جو دیتے ہیں وہ دے دیتے ہیں. جسٹس قیوم کو فون میں نے تو نہیں نہ کیا تھا, اور اس کے علاوہ میں 101 مثالیں دے دوں گا, لیکن میں آپ کے اور اپنے لیے پروگرام میں بند نہیں کروں گا. ابھی آپ نے اس کا بھی ذکر کیا کہ وہ جے آئی ڈی کو بند کر دیا گیا, ایڈوکیٹ کو سنا ہی نہیں گیا. اس سے بھی بڑی خوبصورت گفتگو ہے, اس کی کچھ حقیقتیں تلخ ہیں لیکن ماضی کہتا ہے, وہ کہتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں یاد ماضی عذاب ہے یا رب چھین لے مجھ سے میرا حافظہ. میں کہوں گا تو پرابلم ہو جائے گی. اگر آپ زرداری صاحب کے خلاف بے نامی اکاؤنٹ نہ کرتے, جے آئی ٹی نہ بناتے, اربوں روپے کی پراپرٹی نہ نکلتی, بلاول صاحب یہ بیانات دے ہی نہیں سکتے. میری 2-3 دفعہ ان سے ملاقات ہوئی ہے, یہ انہیں کوئی لکھ کے دیتا ہے. وہ معصوم بچہ ہے, جوان تھا, بے نظیر کا بیٹا تھا, بے نظیر اس ملک کی لیڈر تھی, اس کا نانا بہت بڑا لیڈر تھا. بدقسمتی ہے نہیں تو یہ آئیڈیالوجی جو کہہ رہے ہیں, میری اپنی رائے ہے, اسے استعمال کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کوئی انہیں لکھ کر دیتا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ دس از مائی آئیڈیالوجی, تو یہ پھر کس کی آئیڈیالوجی ہے اگر انہیں کوئی لکھ کر دیتا ہے؟ بلاول کی اپنی آئیڈیالوجی نہیں ہے. فون میرے ساتھ ان کا انٹرویو کرا لیں, میں ان کو بتاتا ہوں کیا آئیڈیالوجی ہے ان کی. وہ کیا ذکر کرتے رہے, مودی کا یار کس کو کہتے رہے, میں نے اور آپ نے تو نہیں کہا, یہ آئیڈیالوجی تھی. نواز شریف کو نسور میں نے تو نہیں کہا, آصف زرداری صاحب کو ان کے والد صاحب نے کہا. ان کے والد صاحب کے بارے میں نواز شریف کے بارے میں بے نظیر جو کہتی تھی, میری 10 ملاقاتوں میں ایسے ایسے الفاظ ہیں کہ میں بیان نہیں کر سکتا. وہ کہتے تھے تم یہ عوام پر بوجھ ہو. آئیڈیالوجی اپنے باپ کے خلاف کر رہے ہیں, یا آپ کے نانا کی لے کے چل رہے ہیں, یا کسی رائٹر کی لے کے چل رہے ہیں. صرف اور صرف آج احتساب کا شکنجہ ختم کر دیں, پیپلز پارٹی کو کلیئر کر دیں, محترم آصف علی زرداری صاحب اور محترمہ ہماری بہن فریال تارپور کو. اگر بلاول بھٹو آوے عمران خان کے نعرے نہ لگائے تو مجھے پکڑ لینا. چھوڑ دو یار, کیا آئیڈیالوجی, کون سی آئیڈیالوجی, کون سا اڈیالہ جیل ہوتا ہے, آئیڈیالوجی کہاں ہے اس ملک میں؟ یہ زرداری صاحب کیسے آئے ہیں پاکستان میں؟ نواز شریف ملک سے باہر کیسے گیا تھا؟ 2012 میں نے کیا تھا, کیانی صاحب کے بھائی نے کیا تھا نا, کبھی ان کو پکڑا گیا؟ اس ملک میں طاقتور کے لیے قانون نہیں ہے, کوئی آئیڈیالوجی نہیں ہے. آج آصف علی زرداری صاحب کا کیس واپس لیں. آج میں کہہ رہا ہوں, آج فریال تارپور صاحب کو نہ بلائیں. وہ غلطی سے جے آئی ٹی میں نے بھی پڑھی ہے, اور میں نے مجاہد بریلوی جیسے صاحب علم 10 لوگوں سے مشورہ بھی کیا ہے. پیپلز پارٹی کے وکلا سے کیا, وہ کہہ رہے ہیں اس میں بظاہر بادی نظر میں زرداری صاحب کے بچنے کے سہار ہی کوئی نہیں ہے. اب ان کے باپ کو سب کو اربوں روپے لوٹا ہوا. ہاں بھٹی صاحب, مسئلہ یہ ہے کہ اچھا سن لے, اصل آخری منٹ اگر آپ کہہ رہے ہیں انہوں نے پھر وہ بیان دیا جو انڈیا کا نیریٹو تھا, یہ ان سے بیان کہلوایا گیا. آپ اگر نیشنل ایکشن پلان پر حکومت اعتماد میں لینا چاہتی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آئیے ہم آپ کو بریفنگ دیتے ہیں, کہلوایا گیا, یہ کہلوایا گیا جان بوجھ کر. آپ کا کیا مطلب ہے پیپلز پارٹی کی قیادت جس نے یہ لکھا تھا اس کو نہیں پتا تھا اس کو انڈین میڈیا اٹھائے گا؟ ڈو یو تھنک کہ یہ انہیں دادا نہیں تھا؟ کہلوا کون رہا ہے, سوال یہ کہلوا کون رہا ہے, کون کہلوا سکتا ہے بلاول سے؟ دوسرا سوال میں یہ بھی آپ کے لیے چھوڑا جاتا ہوں کہ جب پیپلز پارٹی نے کیوں ریفیوز کر دیا نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے, جب گورنمنٹ آپ کو بریفنگ دینا چاہتی ہے, پی ایم ایل این بھی ریلیکٹنٹ دکھائی دیتی ہے, وہ بھی کہہ رہی ہے کہ جی آپ پارلیمنٹ میں آ کے کریں. اگر دفتر خارجہ میں بریفنگ دی جاتی ہے اس میں کیا حرج ہے, یا پھر کیا واقعی پارلیمنٹ میں ہی آ کر کرنا چاہیے اور بہت نامناسب ہے کہ دفتر خارجہ میں بریفنگ دی جائے؟ تو ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد بریلوی صاحب آپ کے سامنے سوال رکھتے ہیں ہمارے ساتھی ناظرین. بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. بریلوی صاحب, ایک تو یہ بھی بھٹی صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ جو کچھ بلاول نے کہا ہے یہ کہا نہیں ہے, یہ کہلوایا گیا ہے ان سے. ایک تو اگر آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں تو پھر آپ کا اندازہ کیا ہے, یہ کون ہے جو بلاول کو ڈکٹیشن دے رہا ہے, لکھ کر دے رہا ہے, یہ کہلوا رہا ہے, اور اس کی وجہ کیا ہے؟ دوسری بات یہ کہ یہ جو نیشنل ایکشن پلان پر بریفنگ کو ریفیوز کیا گیا پیپلز پارٹی کی جانب سے کہ ہم دفتر خارجہ میں آ گئے, یہ صحیح فیصلہ ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھ, ایک تو بھٹی صاحب بڑے تجربہ صحافی ہیں, اور وہ جس پس منظر میں کہہ رہے ہیں, یقین میں بھی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ بلاول کا بہرحال ایک سافٹ فیس ہے,
اور ابھی تک یعنی گو کہ بدقسمتی سے ان کے کھاتے میں 1 ارب 43 کروڑ کے شاید کوئی اثاثے بھی ڈال دیے گئے ہیں، لیکن بظاہر ایسا نہیں لگتا کہ عملی طور پر وہ کسی کرپشن میں شریک ہوں۔ 2-3 بار اکیلے جب وہ ان کے ساتھ میں نے ٹریول بھی کیا ہے کئی جگہ سندھ میں خاص طور پر، اور جب وہ اکیلے موجود ہوتے ہیں یہ اور بات ہے کہ ذرا حصار ہوتا ہے سیکورٹی گارڈ کا، لیکن بہت وہ ریلیکس ہو کر گفتگو کرتے ہیں جیسے ان کی والدہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کرتی تھیں۔ جو زبان اور بیان اس پوری ٹویٹ میں ہے وہ میں کسی ایک کو نہیں کہوں گا، بلکہ یہ سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی میں ایک خاص ذہن کے لوگ ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان میں ان کی اپنی طور پر کوئی بھی حیثیت نہیں ہے۔ بھلے میرے دوست جو ہے رضا ربانی چیئرمین سینیٹ ہو گئے ہوں، لیکن سب کو علم ہے کہ وہ شاید کونسلر بھی منتخب نہیں ہو سکتے۔ بھلے میری بہت ہی ڈیئرسٹ ریلوی صاحب کیا یہ بہت پرانی دوست شہری کیا یہ لگ رہا ہے پیپلز پارٹی کو اس وقت لیڈر دی اپوزیشن ہو جائے، لیکن ان کی بھی حیثیت ان کا بھی یہ نہیں ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پیپلز پارٹی میں جو بھی اس وقت موجود ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ صرف بھٹو خاندان اور اب زرداری خاندان کے سبب سینیٹ ایم پی ہے، ایم این اے ہے، اس حیثیت میں ہے۔ آپ دیکھیں نا وہ ایک ان کے اسپیکر سراج درانی پچھلے 1 ماہ سے جو ہے وہ قید میں ہیں، اور کل جب اسمبلی کا اجلاس ہوا تو 5 ارکان بیٹھے ہوئے تھے اور یعنی کورم تک پورا نہیں ہوا تھا۔ تو یہ وہ ذہنیت کے لوگ جو خود الیکٹڈ نہیں ہو سکتے، انہوں نے، اور خود ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ جو وہ کوئی بیان دیتے اس طرح کا جس میں وزن ہوتا، یہ بیان انہوں نے دیا ہے۔ اب یقیناً آشیرواد حاصل ہوگی ان کے والد محترم کی بھی، جو ان تمام کیسز میں براہ راست ہیں انوالوڈ ہیں۔ بٹی صاحب نے جیسا کہ کہا کہ یہ انہوں نے دیا اب، اور اس کی ٹائمنگ جو ہے بڑی اہم ہے۔ اور میں نے کہا نا کہ انہیں جو ان کے ساتھ بدھ کے دن جس طرح احتساب کی عدالت میں وہ جو پیش کیے گئے، اور واقعی وہ نچلے درجے کے افسران ہوں گے جنہوں نے ان کو 1-on-1 ملاقات کی، سوال نامہ دیا، اور ان کی ایک جو جذباتیت غالب آئی، مغلوب ہو گئے اس سے، اور پھر اسی لیے وہ جو ایک خاص ایلیمنٹ بیٹھا تھا انہوں نے آج ان سے یہ ٹویٹ کرایا، اور جو یقیناً ان کے حق میں نہیں جائے گا، نہ ان کی پارٹی کے حق میں جائے گا، نہ ان کے سیاسی مستقبل کے حوالے میں جائے گا۔ اور میں تھوڑا سا اور آپ سے درخواست کرتا ہوں، میں تو بالکل پسند نہیں کرتا کہ آپ یہ جو انڈیا کے لوگوں کی ہر رسائی کو پیش کریں۔ ہاں جی جی مجھے اگر آپ اجازت دیں تو لطیف کھوسہ صاحب ہمیں سن رہے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں، میں ذرا 1-2 منٹ کے لیے ان سے ان کا موقف اس پر لے لوں جو ہم باتیں کر رہے ہیں۔ لطیف کھوسہ بہت شکریہ سر۔ سب سے پہلے تو یہ کہیے کہ یہ 2 چیزوں کو آپ کو نہیں لگتا کہ پیپلز پارٹی کی قیادت خاص طور پر بلاول صاحب گڑبڑ کر رہے ہیں؟ یعنی یہ جو جے آئی ٹی کا معاملہ ہے، یہ جو فیک اکاؤنٹس کی بات ہے، یہ ایک الگ چیز ہے، اور یہ جو نیشنل ایکشن پلان یا جو کالعدم تنظیمیں ہیں ان کو ڈیل کرنے کا معاملہ یہ الگ چیزیں ہیں، کیونکہ بلاول صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی آپ میری جے آئی ٹی پکڑ رہے ہیں، مجھے آپ پروب کر رہے ہیں کہ میری فائنانسنگ کہاں سے ہوئی ہے، تو آپ ان کی فائنانسنگ کیوں نہیں نوٹ کرتے؟ آپ میرے لوگوں کو پکڑ رہے ہیں تو آپ ان کو کیوں نہیں پکڑتے؟ یہ 2 چیزوں کو ملا کر بلاول صاحب دیکھ رہے ہیں، یہ دونوں الگ الگ اور بہت الگ الگ معاملات نہیں؟ دیکھیے معاملات تو کوئی بھی الگ الگ نہیں ہے، ایک دوسرے سے سبھی منسلک ہوتے ہیں، کیونکہ بنیادی طور پر ہم نے ریاست کی بھلائی دیکھنی ہے، ریاست کو ہم نے کس طرح سے جو ہے دھرتی ماں کی خدمت کس طرح کرنی ہے، ہم نے اس کو سنوارنا کیسے ہے۔ لیکن سر اس سے تاثر یہ ملتا ہے نا کہ آپ یہ بیان اس لیے دے رہے ہیں کیونکہ آپ خود مشکل میں ہیں، آپ کو پروب کیا جا رہا ہے، آپ کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، تو آپ یہ بیان دے رہے ہیں۔ جب دونوں چیزوں کو ملا کر دیکھتے ہیں تو اس سے تاثر یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ اس وجہ سے اس وقت پر یہ بیان دے رہے ہیں۔ تاثر دیکھیے آپ جب جو مرضی اس کا دیتے رہیں، ماشاءاللہ ہمارا میڈیا تاثرات ہی تو دیتا ہے، اور ماشاءاللہ ہماری میڈیا ٹرائل بھی شروع سے ہوتی چلی آئی ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ آپ کیوں کر ان کو جو ہے نظر انداز کرتے ہیں اپنے مسائل کو؟ ہم کب تک جو ہے پاکستان خطرے میں اور اسلام خطرے میں ہے کے نام پر ہم یہ آوازیں جو ہے دباتے رہیں گے، اور ہم جو ہے پاکستان کو سنوارنے کی بجائے مسائل کو جو ہے وہ انڈر دا کارپٹ بری کرتے جائیں گے، دفن کرتے جائیں گے، اور صرف جو ہے ہم انہی 2 سلوگنز کے، نہ تو اسلام کبھی خطرے میں تھا، نہ ہے، نہ ہو۔ لیکن سر وہ ابھی ہمارے ساتھ عارف حمید بھٹی صاحب ہیں، کھوسہ صاحب، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ اگر آپ کو اتنا زیادہ کنسرن ہے اس پر تو آپ کی حکومت رہی ہے، آپ نے اپنی حکومت میں ان پروسکرائب آرگنائزیشنز کے لیے پھر کیا کیا ہے؟ آپ نے اس کو ختم کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ آج آپ بول رہے ہیں تو اسی سے وجہ سے تو یہ شک آتا ہے کہ آپ کسی وجہ سے اس وقت یہ بات کر رہے ہیں۔
اب ذرا سن لیجئے گا، حوصلے سے ذرا سنیے گا کہ جب ہمارا اقتدار آیا تھا تو آپ کے جو ہے اسلام آباد کے قریب یعنی سوات کو تو ویسے ہی جو ہے طالبانائزیشن ہو چکی تھی، آپ کا جو ہے دونوں وہ جو ہے مشرقی اور دونوں جو ہے آپ کے فاٹا وغیرہ سارا آپ کے کنٹرول میں نہیں تھا، اور اسلام آباد میں زناٹے چھاتے تھے جب ہم نے آپریشن پہلے کیا جس سے ہم نے سوات سے ہم چاہتے تھے کہ نارتھ وزیرستان ساؤتھ وزیرستان میں بھی ہو آپریشن جو ہے، لیکن باوجود اس وقت کی جو عسکری قیادت تھی انہوں نے کہا کہ اس وقت ماحول اور اس وقت کا موسم اس چیز کا سازگار نہیں ہے، ہم اس کو ملتوی التوا میں رکھا گیا۔ ہمارے ساتھ دیکھیے اپوزیشن جو ہے ہمارے پاس سادہ اکثریت بھی نہیں تھی، ہماری کولیشن پارٹنرز اس بات پر ہمارا ساتھ دینے کو تیار نہیں تھے کہ ہم مدرسوں کو جو ہے ریگولیٹ اور کنٹرول کرتے ہیں۔ تو اے این پی یہ آرمی جو پبلک اسکول پر جو حملہ ہوا تھا اس کے بعد عسکری قیادت نے از خود اس کو جو ہے شروعات کی تھی، آپ کے ضرب عضب اور بعد میں جو ہے وہ سارے آپریشن شروع ہوئے تھے۔ نواز شریف صاحب محترم اس وقت تھے اور وہ اچھا سر وہ آپ کی چونکہ یہ سوال اٹھایا تھا عارف حمید بھٹی صاحب نے، ہم نے کرنا تھا، عارف حمید بھٹی صاحب نے چونکہ کرنا تھا۔ میں کھوسا صاحب اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ایک اور چیز پر آپ کی قانونی رائے معلوم کرنا چاہتا ہوں، لیکن چونکہ یہ سوال خود بھٹی صاحب نے اٹھایا تھا تو آپ کی بات سے یقیناً ان کی تسلی تشفی ہو گئی ہوگی۔ بھٹی صاحب میں اگر آپ اجازت دیں تو میں بھٹی صاحب سے اگر جواب لے لوں۔ بھٹی صاحب آپ کو پتہ چل گیا ان کی مجبوریاں تھیں، اس وجہ سے وہ نہیں ہو سکا تھا ان کے دور حکومت میں، اگر یہ سب مجبوریاں نہ ہوتی جو کھوسا صاحب بتا رہے ہیں تو یہ یقیناً ہو چکا ہوتا جو آج ڈیمانڈ کر رہی ہے پیپلز پارٹی پروسیس آرگنائزیشنز کے حوالے سے۔ نہیں، ایسی کبھی دنیا میں مجبوری نہیں ہوئی جو دہشت گردی کے خلاف کارروائی سے کسی حکومت کو روکے۔ عزیر بلوچ اسی دور میں پلا بڑھا نا۔ عزیر بلوچ کبھی دہشت گرد تنظیم کا حصہ نہیں تھا، معاف کیجئے گا، لیکن کلعدم تنظیم کا گڈمنٹ نہ کریں، کلعدم تنظیم کا تو سر رہا تھا نا سر۔ اچھا نہیں تھا۔ اچھا سر میں معافی چاہتا ہوں، معاف کر دو۔ بلوچ ایک غنڈہ تھا، عزیر بلوچ ایک گینگسٹر تھا، عزیر بلوچ قاتل تھا، عزیر بلوچ ٹیررسٹ آرگنائزیشن کا نہیں تھا۔ اچھا میرے ٹھیک ہے۔ اچھا آپ نے کون سا کھوسا صاحب نہایت قابل احترام سٹیپ لیا جس کو آپ سے روکا کہ کلعدم تنظیموں کے خلاف کارروائی نہ کریں؟ کب نے آپ نے کوئی موومنٹ شروع کی؟ حقیقت یہ ہے، میری رائے میں آپ کے اختلاف رائے سینئر ہیں، قابل احترام ہے، میری رائے میں اگر یہ جے آئی ٹی نہ بنتی بے نامی اکاؤنٹ کی تو بلاول صاحب یہ گفتگو نہ کرتے۔ اس سے ماضی میں تھوڑا سا چلے جاتا ہوں، بلاول صاحب اور زرداری صاحب کی 101 گفتگو سنا سکتا ہوں میں، 1 2 3 4 5 نہیں۔ آج کیس یہ ہو رہا تھا، آپ یہ کہیں ان دنوں میں کہ ہمارے خلاف انتقامی کارروائی ہے۔ بلاول پہ جب کیس بنایا گیا 1 سال کا تھا، یہ مناسب ہے، طریقے انصاف کے لوگوں پہ کیس نہیں چل رہے۔ لیکن آج دن جب 1 مہینہ پہلے مودی کہہ رہا تھا جب میرے پہ آپ سوال کرتے ہو اپنے بھارتی لوگوں کو تو پاکستان کی ہیڈ لائن چلتی ہے اور شاید سرخیاں لگتی ہیں۔ آج وہ موقع ہمیں یہ بات، میرے خیال میں یہ موقع نہیں تھا، ٹائمنگ نہیں تھی، لیکن کرنا ہر سیاستدان کا حق ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں یہ جو زرداری صاحب کے خلاف جے آئی ٹی بنی ہے جس کی تعریفیں کرتے رہے وار کا تھا، اس وقت تک تو تعریف کرتے رہے بلاول صاحب بھی، زرداری صاحب بھی اور تمام پیپلز پارٹی کے لیڈر کہ جے آئی ٹی کی بات کو منوان تسلیم کیا جائے، نواز شریف ریزائن دے، اس کے خلاف کارروائی ہو۔ اب یہی ہو سکتا ہے اس میں سارے بے گناہ نکل آئیے، لیکن میرا خیال میں ایسے موقع پہ وہ نیریٹو جو آپ کا دشمن ملک ہے وہ نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں عمران خان پہ تنقید کرنے کا کھوسا صاحب 101 موقع ہے، انہوں نے کہا تھا میں خودکشی کر لوں گا، IMF کے پاس نہیں جاؤں گا۔ جب کوئی سمجھے بجلی کے بل بڑھ گئے، پانی کا بل گیا، گیس کا بڑھ گیا، سمجھو وزیر اعظم کرپٹ ہے۔ یہ ساری باتوں کا نظام تعلیم ایک ہوگا، لیکن وہ تھوڑا سا میرا خیال ہے ہر سیاسی جماعت کو اپنی لیڈرشپ کو ڈیفینڈ کرنا ہوتا ہے۔ تو میں اس لیے آپ اسے ریسپونڈ کرنا چاہیں گے، پھر میں کوشچن رکھتا ہوں پھر بریلوی صاحب کے پاس۔ جی ضرور، دیکھیے بھٹی صاحب بھول رہے ہیں کہ سب سے زیادہ فرنٹ فٹ پر جو ہے آزاد کشمیر کے الیکشنز آپ دیکھ لیں،
वहाँ भी जो मोदी को सबसे ज्यादा बुचर ऑफ गुजरात, बुचर ऑफ कश्मीर, और जो मोदी का है यार वो गद्दार है, गद्दार, ये हमारा रिकॉर्ड है। और जहाँ तक रहा तनकीद का, देखिए मोहतरमा शहीद जिनके हाथों से कत्ल हुई है, जिसमें हमने मुशर्रफ को भी हमरा ही मुल्ज़िम बनाया है, वो बैतुल्ला महसूद था और दहशतगर्द थे, और बिलावल भुट्टो उन केसेस की प्रोसीडिंग सुप्रीम कोर्ट में सुनते रहे हैं और आते रहे हैं। कभी भी हमने ये नहीं कहा कि ये दहशतगर्द तंजीमें या उनके कलअदम तंजीमों के जो सरबराहान या उनके हैं, वो उनको जो है आप गोद में रख के या उनको आप जो है स्ट्रीम लाइनिंग करें। तो ये बिलावल साहब का हमेशा कंसिस्टेंटली बिलावल का ये स्टैंड रहा है। इसलिए ये कहना कि हमने फ्रैंकफर्ट पर कभी नहीं किया है, माफ कीजिएगा, हम हमेशा। लेकिन आप टाइमिंग को थोड़ा नामुनासिब समझते हैं खोसा साहब इस वक्त टाइमिंग को, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के खास ताल्लुकात इस वक्त कशीदगी चल रही है, एक वॉर का माहौल था, इंडिया की पाकिस्तान से कुछ डिमांड्स हैं, ऐसा फील हो रहा है कि इंडिया की जबान बोली जा रही है या इंडिया उसको अपने फायदे में इस्तेमाल कर रहा है। टाइमिंग आप समझते हैं कि टाइमिंग मुनासिब नहीं है प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस तरह की बात करने की बिलावल साहब की? नहीं, बिल्कुल कोई ऐसी नामुनासिब बात बिलावल ने नहीं की है। मैं समझता हूँ हम बिल्कुल हुकूमत के इस मामले में साथ हैं। हम कौम सारी शीशा पिलाई दीवार की तरह हिंदुस्तान की तरफ से पहली आंख देखने पर भी हमारी खून का आखिरी कतरा भी बहेगा, आप देखेंगे। इसलिए इस पर कोई शायबा नहीं होना चाहिए। ना पाकिस्तान खतरे में है, ना इस्लाम खतरे में। खुदारा इन नारों से निकलिएगा और कौम की सुधारिएगा, और मादर वतन को जो है आप इशू ओरिएंटेड पॉलिटिक्स करें, उन इश्यूज को नजरअंदाज मत करें जो हम फेस कर रहे हैं। बिल्कुल सही है, बहुत शुक्रिया लतीफ खोसा साहब आपका। आपने कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट मामला था, इसे नजरअंदाज इंपॉर्टेंट हैं। मुजाहिद बरेलवी साहब, यकीनन ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बड़े अहम असल लेकिन अगेन सवाल का वो कहने नहीं, टाइमिंग का कोई मसला नहीं है। जी भट्टी साहब, असल मुझे एक अर्ज करने का मौका दे दे अगर। अच्छा, एक तो बरेलवी साहब जो पहले जवाब दे रहे थे ना, बड़े खूबसूरती से दे रहे थे जो मैं कह रहा था, लेकिन उनका अंदाजे बयां अपना है। कहा उन्होंने वही था जो कुछ मैं कह रहा था, लेकिन वो पढ़े लिखे आदमी है, समझदार है, मैं झटका आदमी हूं। मैं खोसा साहब चले गए हैं, मुझे JIT से पहले बिलावल के ऐसे 3 बयान दिखा दे, 3 बयान सिर्फ दिखा दे। क्या हुआ भाई, JIT से अंदर निकल रहे हो बेनामी अकाउंट से, बाहर आके ये कहो कि नैब ज्यादती कर रहा है, गलत कर रहा है, मैं 1 साल का, उसमें कोई लॉजिक नजर आती है। उस बात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप चाहे जाते हो कलंदम तंजीमों की, जो कभी ना कभी किसी ना किसी रुख में रही हैं, जिन्हें अब खत्म किया जा रहा है। अच्छा फैसला जो कल भी किया जाता अच्छा था, आज भी किया जा रहा अच्छा है, कल भी जो करेगा अच्छा है। ये मौका किसी को खुश करने के लिए किया गए है, अल्फाज इस्तेमाल जैसे डॉन लीग इस्तेमाल की गई थी, ये मेरी राय है। लेकिन बिलावल मुझसे ज्यादा मुहिब्बे वतन है। और मैं आखिरी बात, मुजाहिद बरेलवी मेरे बड़े काबिल एहतराम है, मैं बेनजीर साहब से मेरे भी बहुत करीबी मरासम थे, अल्लाह के वास्ते। बेनजीर और बिलावल की सोच में जमीन आसमान का फर्क है। बेनजीर साहबा तो अल्लाह बख्शे फरमाती थी, अगर मुझे हुकूमत मिली तो किसी एक बड़ी अहम शख्सियत के बारे में उसका सियासत में रोल नहीं होगा। सही है, चले बिल्कुल ठीक है सर। अगर मैं एक ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो बरेलवी साहब से और आपसे दोनों से कुछ न्यूजीलैंड में जो इकदामात उठाए गए हैं पिछले 1 हफ्ते में, वो बहुत काबिल तहसीन है। इमरान खान ने भी उनकी तारीफ़ की है, पूरी दुनिया में उसको सराहा गया है। उस पर ज़रा एक नज़र डालते हैं कि वो क्या इकदामात किए गए, और फिर वो देखेंगे मॉडल टाउन की JIT जो है उसको क्यों डी नोटिफाई कर दिया गया है, काम करने से क्यों रोका गया है लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से। ज़ाहिर है जो प्ली ली गई थी या जो इस्तदा की गई थी दरख्वास्त गुजार की जानिब से, वो तक दोबारा JIT नहीं बन सकती। तो हम ये देखेंगे क्या एक JIT के काम मुकम्मल करने के बाद दूसरी JIT बन सकती है, इस पर कानूनी राय क्या है। क्या माजी में कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक JIT बनी हो, उसने काम मुकम्मल किया गया और इस्तगासा के बाद दोबारा JIT बन गई हो? तो ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा खुश आमदीद कहते हैं आपको। मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि न्यूजीलैंड में जो सानिया पेश आया क्राइस्टचर्च में, उसके बाद से लेकर अब तक जो इक़दामात उठाए गए न्यूजीलैंड की हुकूमत की जानिब से, और जिस तरह से न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म ने लोगों के दिल जीते, न सिर्फ मुसलमानों के बल्कि अपने वहाँ पर बसने वाले दीगर कौमियतों के भी और दीगर मज़ाहिब के रहने वाले लोगों के भी, और फिर दुनिया भर में। मैं आपको सिर्फ चंद चीज़ें टाइमलाइन बताना चाहता हूँ क्या हुआ, फिर हम इस पर गुफ्तगू करते हैं। सबसे पहले तो देखिए कि न्यूजीलैंड हमले के बाद पार्लियामेंट के पहले इजलास
اجلاس کا جو آغاز ہے وہ تلاوت قرآن پاک سے کیا گیا۔ نیوزی لینڈ میں ریڈیو ٹی وی پر اذان براہ راست نشر کی گئی۔ نماز جمعہ میں نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم سمیت مختلف مذاہب کے ہزاروں افراد نے مسلمانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا۔ نماز جمعہ میں نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم نے اپنے خطاب کا آغاز آج حدیث مبارکہ سے کیا۔ نیوزی لینڈ حکومت نے خودکار ہتھیاروں پر پابندی عائد کرنے کا اعلان کیا۔ نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم نے سفید فام انتہا پسندی کو عالمی مسئلہ قرار دیا۔ اسی سلسلے میں انہوں نے ٹرمپ سے ٹیلی فون پر گفتگو کے دوران مشورہ دیا کہ امریکہ تمام مسلم کمیونٹی سے محبت اور ہمدردی کا اظہار کرے۔ پھر نیوزی لینڈ میں ایک بائکر گینگ نامی ایک گروپ ہے، انہوں نے مساجد پر پہرا دینے کا والنٹیئرلی اعلان کیا۔ نیوزی لینڈ کی تمام مساجد کے لیے سیکیورٹی بڑھا دی گئی۔ نیوزی لینڈ کی حکومتیں تمام جو جنازے تھے اور تدفین کے تمام اخراجات جو ہیں وہ خود ادا کیا، اور اس سلسلے میں بہت سافٹ رہی۔ یہ چند ایک ایسے اقدامات ہیں جو اب تک اٹھائے گئے ہیں، ان میں سے چند ایک ہیں۔ مجاہد بریلوی صاحب، ان تمام چیزوں کی بنیاد پر بہت تحسین ہوئی اور پاکستانی پرائم منسٹر نے بھی ان کا شکریہ بھی ادا کیا، ان کی تعریف بھی کی، ایک پوری دنیا میں ایک پیغام کیا، اور بہت کچھ ہمارے ہاں بھی سیکھنے کی ضرورت ہے۔ بہت سارے لوگ یہ بھی بحث کرتے ہیں کہ اگر یہاں پر خدا نخواستہ کوئی ایسا واقعہ ہو تو ہم اس قدر بڑھ کر دوسرے مذاہب کے لیے فراغ دلی کا مظاہرہ نہیں کرتے جتنی فراغ دلی وہاں پر دکھائی گئی ہے۔ تو ان اقدامات کو بہت پاکستان میں بھی سراہا جا رہا ہے، کیسے آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ نیوزی لینڈ کی وہ اس پاک باز خاتون کے جو چہرہ تھا، جو ان کی آپ دیکھیں سر پہ انہوں نے دوپٹہ ڈالا ہوا تھا، اور جو اقدامات کیے ہیں وہ تو ساری دنیا کے لیے پیغام ہے۔ اور یہ دیکھیے نا، ابھی میں نے کچھ دن پہلے پڑھا تھا کہ سعودی عرب کی جیلوں میں 13,000 پاکستانیوں کو انہوں نے قید رکھا ہوا ہے۔ یہ ہمارا عزیزستان ملک کا بھی، اور آپ کو یاد ہوگا عمران خان نے انہیں یاد دلایا تھا کہ کم از کم ان 3,000 قیدیوں کو تو رہا کر دیں، اور ان کی داستانیں چھپتی ہیں۔ یہ تو یہ ہمارا برادر اسلامی ملک ہے جہاں خانہ کعبہ ہے، وہ سلوک کر رہے ہیں اپنے مسلمانوں کے ساتھ چھوٹے چھوٹے جرائم پر، نوکریوں سے آج آپ دیکھیں نا کراچی میں واقعہ دو ہوئے بڑے افسوسناک، تقی عثمانی صاحب پر۔ یہ تو میں یہ کہتا ہوں کہ وہ اس کی تو مثال ہی نہیں ملتی جو نیوزی لینڈ کی اور ملک کی، اور یہ جنہیں ہم بظاہر سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ میں کیا کہوں کہ اہل کتاب نہیں ہیں اور کافر ہیں اور پتہ نہیں کیا ہیں، لیکن اب اس کا صرف یہی کہا جائے گا کہ کاش جو ہے وہ ہمارے مسلمان ممالک اور ہمارے پاکستانی علماء کرام اپنے فتووں میں، اپنی گفتگو میں، اپنے عمل میں دیکھیں، یہ جو لشکر جنہیں خون لگ چکا ہے، جو خاص طور پر افغان جنگ کے دوران جنہیں جنگی جنون کا سبق دیا گیا ہے، جن کے سر پر سما دیا گیا ہے کہ تمہارے علاوہ ہر ایک شخص کا قاتل واجب القتل ہے، اور اس سے زیادہ وہ ہماری مذہبی جماعتیں، خاص طور پر یہ جماعت اسلامی اور جماعت علماء جو طالبان اپولوجسٹ نہیں ہیں، ان لوگوں کو اپنے رویے میں مجھے تو نہیں امید کی تبدیلی آئے گی، لیکن یہ لوگ اس جنون کو ان کے ساتھ وہ سلوک نہیں ہوگا جو ایک مجرموں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس وقت تک آپ یہ جو سمجھ رہے ہیں کہ یہ سبق سیکھ لیں گے سے یا ان کی باتوں سے، تو مجھے تو قطعی اعتبار ہے نہیں۔ صحیح ہے۔ اچھا، میں اس پر حمید بھٹی صاحب، پچھلے 30 سال میں نہیں، پچھلے 40 سال میں نہیں، 60-70 سال میں، یا آپ اس سے بھی ذرا بحال ہیں اس دورانیے کو، مسلمانوں کا ہر وقت کہیں نہ کہیں خون بہایا جاتا رہا ہے، کبھی کشمیر میں، کبھی فلسطین میں، کبھی سیریا میں، کبھی عراق میں، کبھی ہتھیاروں کے نام پر، کبھی علاقے کے نام پر، کبھی جگہ کے نام پر، مختلف وجوہات کی۔ لیکن یہ ایک انپریسیڈنٹڈ ہے کہ جس طرح سے مسلمانوں کے ساتھ ایک پوری قوم کھڑی ہوئی ہے اور عوام کھڑے ہوئے ہیں، اور ظاہر ہے اس کو انیشیٹ وہاں کی حکومت نے کیا تو لوگ کھڑے ہوئے۔ اس سے مسلم امہ کو، ہم لوگوں کو کیا سیکھنے کی ضرورت ہے؟ یہاں تو آج بھی مسلمان کا خون بہانے میں 1 منٹ نہیں لگاتا، اور ندامت تو دور کی بات۔ جی بھٹی صاحب۔ اسد، آپ نے بڑی معقول بات کی۔ بدقسمتی ہے دنیا میں ہم مسلمان تو کہلاتے ہیں لیکن مسلمانوں والی زندگی نہیں گزارتے۔ مسلمان تو مذہبی امن کا، پیار کا، محبت کا، بھائی چارے کا ہے۔ میرا اللہ بادشاہ کہتا ہے تم کسی کے جھوٹے رب کو نہ غلط کہو، کہیں تمہارے سچے رب کو نہ کہے۔ تو ہمارے ادھر یہ کام ہوتا تو شاید اللہ نہ کرے کئی فتوے آ چکے ہوتے۔ نیوزی لینڈ کی پرائم منسٹر نے جو رول ادا کیے نا، دیکھیں میں اور ادھر آپ بیٹھے ہیں، بریلوی صاحب بیٹھے ہیں، ہم ان کی تعریفوں کے پل باندھ رہے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے عملاً کر کے دکھایا ہے کہ امن کے لیے کوششیں کرنے کے دعوے نہیں کیے، کر کے دکھایا۔ پوری دنیا میں اگر نوبل انعام یافتہ کوئی خاتون ہونی چاہیے، جو صاحب علموں نے فیصلہ کرنا ہے، ان محترمہ کو پرائم منسٹر صاحب کو ملنا چاہیے۔ اگر یہ ہمارے ملک میں خدا نہ خواستہ کسی میں اور ہوتا، کوئی اتنی اخلاقی جرت نہ کرتا۔ اچھائی کی ایک اپنی خوشبو ہوتی ہے ان کے اس عمل سے، پوری دنیا میں
جہاں جہاں مسلمان رہ رہے ہیں یا پرامن لوگ رہ رہے ہیں ان کو سراہ رہے ہیں ان کی اس تعریف کو، اس عمل کو. تو اس میں ہم پاکستان میں ایک نہیں ہے فلاں اس مسئلہ کیا ہے اس کے اوپر فتویٰ دے دو وہ واجب القتل ہے، وہ واجب القتل ہے. بھائی میں کون ہوتا ہوں؟ یہ اللہ نے کائنات بنائی ہے، اس کو فیصلہ کرنے دیں. لیکن جو پرائم منسٹر نیوزی لینڈ نے جو فیصلہ کیا ہے اذان مبارک، آیت مبارک اور تلاوت سے، میں سمجھتا ہوں ان کا مقام ہمارے دلوں میں بہت بلند ہو گیا ہے. انسان کے اچھے کاموں سے ان کا مقام بلند ہوتا ہے، عہدوں سے نہیں ہوتا، دعووں سے نہیں ہوتا، عملی اقدامات سے ہوتا ہے. تو بریلوی صاحب بہتر جانتے ہیں. یہ ثابت ہوا ہے کہ اپنی حکومت ثابت یہ ہوا کہ رنگ، نسل، جی رنگ، نسل، مذہب، ان تمام چیزوں سے بالا تر ہو کر انسان کی اہمیت زیادہ ہے. یہ ہم نے یا میں نے یہ سیکھا ہے نیوزی لینڈ کی پرائم منسٹر سے اور اس قوم سے کہ نسل، رنگ اور آپ کا جو مذہب ہے اس سے بڑھ کر ایک انسان ہے. مجھے بریلوی صاحب سیکنڈ شاید کریں، اللہ تعالیٰ کو عبادت کی میری اور آپ کی ضرورت نہیں ہے، بہت زیادہ فرشتے تھے. اللہ بادشاہ نے انسان کو دنیا میں بھیجے انسانیت کی خدمت کے لیے ہے. کہتے ہیں ایک ناحق انسان کا قتل پوری کائنات کے مارے جانے سے بڑا جرم ہے. تو میرے تو کہہ رہا ہوں یہی انسانیت انہوں نے دکھائی ہے. کاش ہم سب میں یہ آ جائے اور ہم اپنے نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ چلیں اور انسانیت سے محبت کریں. یہی اللہ کا حکم ہے. جی رائٹ سر. اب آخری حصے پر آتا ہوں میں بریلوی صاحب. یہ لاہور ہائی کورٹ نے ڈی نوٹیفائی کر دیا اس نئی جے آئی ٹی کو جو بعد میں بنائی گئی تھی ماڈل ٹاؤن کے حوالے سے، جس نے ابھی نواز شریف صاحب سے سوال جواب بھی کیے. اس پر ایڈوکیٹ جنرل پنجاب خاصے برہم بھی ہوئے. انہوں نے کہا کہ مجھے آپ نے سنا نہیں اور ڈی نوٹیفائی کر دیا. اب درخواست گزار کا اس پر رائے یہ تھی کہ ایک جے آئی ٹی جب اپنا کام مکمل کر چکی ہے تو نئی جے آئی ٹی جو ہے وہ نہیں بنائی جا سکتی. تو آپ کے خیال میں یہ جو آیا ہے یہ کتنا اثر انداز ہوگا اس نئے سرے سے جو انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، یا کتنا ہرٹ کرے گا سانحہ ماڈل ٹاؤن کے متاثرین کو؟ میں اس کو فالو نہیں کر چکا ہوں اور اپنی مشکل کر رہا ہوں، لیکن میں اپنے بھائی عارف حمید بھٹی کی ماشاءاللہ موضوع پر بڑی گہری نظر ہے اور وہ وقت جو 2-4 منٹ ہی رہ گئے میں دیکھ رہا ہوں گھڑی کی جانب، تو اگر آپ میں انہیں دے دوں تو میرے خیال میں زیادہ مناسب طریقے سے وہ اس پہ نوٹسی ڈال سکیں گے. چلیں اس پر رائے میں بھٹی صاحب سے لے لیتا ہوں اور آپ سے رائے پھر میں وہ مریم صاحبہ کی ٹویٹ پر لیتا ہوں. جی بھٹی صاحب. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ یہ جب پہلے جے آئی ٹی بنی تھی تحریک منہاج القرآن نے بائیکاٹ کیا تھا، وہ شامل تفتیش ہی نہیں ہوئے تھے، ان کی حکومت تھی. یہ جے آئی ٹی سپریم کورٹ کے فل بینچ کی ہدایت پر بنی تھی. پنجاب حکومت میں یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ جے آئی ٹی بنے گی اور انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں گے. تو بظاہر یہ ایسا لگ رہا ہے کہ میرا خیال ہے یہ سپریم کورٹ میں جائیں گے، کیونکہ جے آئی ٹی کے پہلے جے آئی ٹی میں بائیکاٹ تھا اور یہ سپریم کورٹ کے حکم سے بنی تھی. میری بھی سمجھ سے بالا ہے، ایک اختلافی نوٹ آیا ہے، لیکن ایسا لگتا ہے بس کچھ لگتا ہے لانے نے بریلوی صاحب سے پوچھیں، میرے خیال میں یہ جے آئی ٹی بننی چاہیے تھی کیونکہ اس کا آئی وٹنس میں گناہگار کی آنکھیں ہیں. اچھا لیکن ویسے اس کو میں نے چیک کیا ہے بھٹی صاحب، یہ سپریم کورٹ کے آرڈر پر نہیں بنی تھی. سپریم کورٹ میں کہا گیا تھا پنجاب حکومت کی جانب سے کہ ہم یہ جے آئی ٹی بنانا چاہتے ہیں اور سپریم کورٹ نے منع نہیں کیا تھا، لیکن تحریری طور پر قانونی طور پر کوئی آرڈر موجود نہیں ہے سپریم کورٹ پر. نہیں میں وہی عرض کرنے لگا ہوں، میں اس سماعت میں تھا. انہوں نے کہا فوری طور پہ جے آئی ٹی بتائیں. جب پنجاب حکومت نے یقین دہانی کرائی کہ ان کے ساتھ واقعی زیادتی ہوئی ہے، ماضی میں ان کی حکومت تھی، جے آئی ٹی کا انہوں نے بائیکاٹ کیا تھا، ان کی ہدایت جو یقین دہانی کی پنجاب کے بعد سپریم کورٹ کے جج صاحب ثاقب نثار صاحب تھے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر آپ جے آئی ٹی بنائیں. یہ اسی طرح ہے. لیکن پنجاب حکومت نے یقین دہانی کرائی تھی اور جج صاحب پورے بینچ نے سنی تھی اور اس دن میں خود کورٹ میں موجود تھا. ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. چلیں بہت شکریہ عارف حمید بھٹی صاحب، لیکن اور بریلوی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. لیکن اس میں جو ابھی جو قانونی جو ہے پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے آرڈر سے یہ جے آئی ٹی نہیں بنی ہوئی ہے. سپریم کورٹ میں کہا ضرور گیا تھا پنجاب حکومت کی جانب سے کہ ہم اس پر جے آئی ٹی بنا رہے ہیں. سپریم کورٹ نے کہا تھا اوکے صحیح ہے، بنانے دی گئی تھی، لیکن تحریری طور پر یہ موجود نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کے آرڈر پر یہ بنائی گئی ہو. جو میں نے اس سے اخذ کیا یا جو میں نے جانا. بہرحال بھٹی صاحب کی بھی ایک رائے ہے. اب میں جاتے جاتے صرف آپ کو یہ بتا دوں کہ مریم صاحبہ جو ہیں انہوں نے ٹویٹ کی تھی کہ 2
घंटे तक डॉक्टर्स को इंतजार कराया गया। मैंने जो नवाज शरीफ साहब से मिलने के लिए भेजा गया था और उसको पर वापस भेजे गए, यानी डॉक्टर से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। अभी जो पिछली हेयरिंग हुई थी मंगल को, उसमें जस्टिस याह्या आफरीदी साहब ने ख्वाजा हारिस साहब से पूछा था कि आप उस डॉक्टर का नाम बताइए कि जिसको नवाज शरीफ साहब ने रिक्वेस्ट की हो कि मैं उनसे मिलना चाहता हूं या मैं उनसे अपना इलाज कराना चाहता हूं, और हुकूमत ने रिफ्यूज़ कर दिया हो। और ख्वाजा हारिस साहब ने किसी ऐसे डॉक्टर का नाम नहीं लिया था, किसी एक भी डॉक्टर का नहीं बताया था। तो अब, और ये मरियम साहबा पहले भी शिकायत कर रही हैं, तो अगर ये वाकई शिकायत दुरुस्त है तो फिर सुप्रीम कोर्ट में ख्वाजा हारिस साहब क्यों नहीं बता रहे? और अब मंगल को फिर समात है, तो ख्वाजा हारिस साहब को चाहिए कि वो जाकर सुप्रीम कोर्ट को बताएं कि जनाब ये देखिए, मरियम बीबी ने भी कहा है कि डॉक्टर को उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा। तो मुझे यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट उनकी शिकायत का इजाला जरूर करेगी। आज का प्रोग्राम था, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।